الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 3 مارچ 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور تقریباً 10 شعبان المعظم سن 1444 ہجری ہے. میرے دوستو، رمضان المبارک سے کل 19-20 دن باقی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں. یاد رکھیں، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. جب ہمارے دین کا مہمان رمضان المبارک آتا ہے تو اس سے بڑھ کے تیاری کرنی چاہیے. کہیں شادی کی تقریب ہو رہی ہو اور صرف ایک فرد نے آنا ہوتا ہے، صرف دلہن نے آنا ہے، تو اس کے لیے کتنی تیاریاں بندہ کرتا ہے. جوتی کپڑے سے لے کر اپنے گھر کی صفائی تک، رنگ روغن تک، کیا سے کیا بندہ نہیں کرتا. اور اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور عام دنوں میں کوئی سخی نہ ہو، وہ ان دنوں میں سخیوں کو بھی باپ بنا پھرتا ہے. تو ہم اس مہمان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. رمضان اللہ کا مہمان ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. جو ہماری تیاری ہمارے چہروں سے نظر آئے، ہمارے عمل سے نظر آئے، ہمارے کام سے نظر آئے، ہمارے معاملات سے نظر آئے، ہماری عبادت سے نظر آئے. اس مہینے میں پہلے 15 دنوں کے اندر تو مسلسل مسلمان روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے کی ریہرسل ہو جائے. ہاں، شعبان کے آخری دنوں میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو کمزوری ہے وہ کمزوری کا معاملہ پورا ہو جائے، تاکہ بہتر طریقے سے بندہ رمضان کا استقبال کرے. تو میری آج کی گفتگو کا بنیاد اور میری آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کی ترتیب بنائیں. اپنے گھروں میں انسان ماحول خود بناتا ہے. اپنی اولاد کو بیٹھ کے سمجھائیں. دن کو اگر وہ اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، بازار میں ہیں، رات کو آپ بھی آتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، تو عشاء کے وقت بیٹھ کے آپ رمضان المبارک کے اوپر گفتگو کریں. بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اس طرح روزے رکھیں گے. انہیں ترغیب دیں. نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. آدھے دن کا رکھوا لو، 2 گھنٹے کا رکھوا لو، 4 گھنٹے کا رکھوا لو. 4 گھنٹہ بندہ ویسے ہی پانی نہیں پیتا. یا اگر وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے بچہ تو اس کو پانی والا روزہ رکھوا دے. بھی آپ کا روزہ ہے، اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، خیر کھانا نہ کھانا. ہمارا اپنا بچپن کی، میں اپنی بچپن کی، شاید آپ حضرات کے بھی سامنے ہو، ہمیں ہمارے ماں باپ کہتے تھے تیرا مخبی روزہ ہے. وہ میں نے پوری شریعت میں پڑھا ہے. مخبی روزہ کی کوئی ترتیب شریعت میں نہیں ہے کہ پانی پیتے رہو، کھانا نہیں کھانا، یہ مخبی روزہ ہے. کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی ایک ترتیب تھی جس کی بنیاد پہ روزے کا جذبہ ہوتا تھا. تو ان جذبات کے معاملات اگر ہم لوگ کریں گے تب جا کر میرا بیڑا پار ہے، ورنہ یاد رکھیں پھر اس طرح معاملہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا. دوسری بات، جس وقت ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کریں تو کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، مثلا خواتین بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کتنے دن بیٹھ کے بتائیں، ہمارا علم ہے 1 دن میں، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، دوسرے دن کیا سمجھائیں لوگوں کو. تو بابا اس کے لیے میں آپ کو اردو کی حدیث پاک کی کتاب بتا دیتا ہوں. آپ فضائل رمضان اپنے گھر میں رکھ لیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے فضائل رمضان. یہ گھر میں موجود ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ایک آیت، ایک حدیث، آدھا صفحہ، کوئی ٹکڑا، کوئی ایک حدیث پاک کا مسئلہ یہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کر دیں. سارے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پھر بندہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس حدیث پاک کو پڑھ لے. آپ کے بچے حدیث نہ سمجھ سکیں،
انہیں مفہوم نہ سمجھ آ سکے پھر بھی ٹھیک ہے، ایک ماحول تو کریٹ ہوگا نا، ایک کانسیپٹ تو بنے گا نا، ایک تصور تو بنے گا نا کہ بابا کوئی خاص چیز تو ہونے لگی ہے جو آج ابا جی یہ حدیث پاک کی کتاب لے کر بیٹھ گئے، آج اماں جی یہ پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں بھی یاد نہیں ہمارے ابا جی اماں جی نے کیا مسئلے ہمیں بچپن میں رمضان میں بتائے تھے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ آیت یاد ہے نہ حدیث یاد ہے اس زمانے کی۔ کچھ چھوٹی موٹی کوئی چیز یاد ہو جس کو ہم کہتے ہیں بھائی اڈیل پوندی ہے، ایسے مجھے شک ہوتا ہے، ورنہ یاد نہیں ہے، لیکن ماحول بن جاتا ہے۔ ماحول بنانے کے لیے، ترتیب قائم کرنے کے لیے ہمیں خود کو ترتیب پہ لانا ہوگا۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا ترتیب فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری جلد اول میں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ ہوتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں انتہائی سخی بن جاتے۔ کہ کیا معنی؟ کہ سخی تو ہر وقت حضور ہوتے۔ کہا سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں جتنی سخاوت شروع کر دیتے وہ عام دنوں میں اس اہتمام سے نہ ہوتی۔ نوافل، صدقات، ذکر، تلاوت، ذکر الہی، اللہ کی یاد، گفتگو دینی معاملات میں وہ اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہو جاتی جو اس کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ بابا رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ کاروبار کے سیزن میں کسی سے بات کریں نا تو کاروباری آدمی کہے گا نہیں یہ 2 مہینے مجھے گزارنے دیں پھر بات کریں گے۔ سردیاں آ چکی ہوں اور جس کی دکان سویٹر کی ہو اس کو کہو ذرا میرے ساتھ 2 دن کے لیے گھومنے تو چلا جا، وہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا بابا یہ میرا بزنس سیزن چل رہا ہے، ان دنوں میں میرے کاروبار کا یہ موسم ہے، میں ان دنوں میں نہیں جا سکتا، کچھ دنوں بعد جاؤں گا۔ تو دنیا کے فائدے کے لیے بھی بندہ پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، قبر کا فائدہ ہے۔ رمضان المبارک ہمارا نیکیوں کا سیزن ہے، اس پر تو ہمیں کوئی ٹس سے ماز نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی کا معاملہ ہے، ہمارے اسلام کی کمی کا، ہمارے دلوں میں کمی آ چکی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ درمیان میں حضور پاک کی آج ہجرت کو 1444 سال پورے ہو گئے، تو 1450 سال گزر گئے ہیں، اس لیے ایمانوں کے جذبات میں کمی آ گئی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ایمان کے جذبے میں کمی آ جائے پھر ایمان کو اپڈیٹ کرو، فرمایا تجدید کرو۔ تجدید کو اپڈیٹ ہی کہتے ہیں نا۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کو تجدید کرنے، اپڈیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کہو گے تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے گی، ایمان اپڈیٹ ہو جائے گا، اس کا جذبہ بڑھے گا۔ خالی کہنے سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھنے سے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جبین نیاز جھکے گی نہیں، مشکل کشا، حاجت روا وہی ایک خدا ہے۔ یہ بندہ توحید کا کنسپٹ اپنے دماغ میں رکھے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ کیا میں دنیا سے امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوں، کیا میں دنیا کے معاملات سے باندھ کے بیٹھا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ ہے، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے رزق کا مالک، میری اولاد کا مالک، میری جان کا مالک، میری ملکیت کا مالک اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ سمجھا۔ دوسرا محمد الرسول اللہ، طرز زندگی کا معنی رول ماڈل۔ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے کہ نبی پاک نے اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کے کیا معاملات ادا کیے، رمضان میں دن نبوت کا کیسے گزرتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، نبی پاک کی سحری، نبی پاک کی افطاری یا عام دنوں میں آ جائیں حضور پاک علیہ السلام کا لائف سٹائل کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کو کتنی ترجیح دی، آخرت کو کتنی ترجیح دی۔ حضور پاک بھی تو والد ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں۔ آج میں والد ہوں، میں اپنی اولاد کی خاطر آرام کما لوں، میں اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر غلطیوں میں آ جاؤں، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا نبوت کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ یعنی اس طرح ہم دیکھیں، میں اپنی بیوی رکھتا ہوں، میں خاوند ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں نہیں ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام خاوند نہیں ہے،
رسالت امام علیہ السلام مسجد کے امام ہیں، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے خطیب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کمانڈر ان چیف ہیں صحابہ کرام کے، امن میں ہیں، جنگ میں ہیں، صلح میں ہیں، صبح شام دن رات بود و باش لیل و نہار پوری ترتیبیں نبوت کی. یہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اس طرح ہم نے طرز زندگی گزارنی ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرو. اس سے مراد یہ کہ ان سب کو سوچو، اپنے دماغ کو کھنگالو، اپنے دماغ کے اندر ایک بات بٹھاؤ کہ ہم دنیا میں صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں صرف کاروبار کے لیے نہیں آئے، تجارت کے لیے نہیں آئے. میرے دوستو یہ ماحول بنانا پڑے گا. یہ ماحول نہیں بنے گا یاد رکھے پھر یہی کہیں گے اوہو صبح کی نماز سستی میں چلی گئی، ظہر میں دکان میں تھا مصروف تھا، عصر یار حساب کرتے ہوئے وصولیاں کرتے ہوئے چلی گئی، مغرب تو بس میں گھر میں آیا کھانا کھانے میں چلی گئی، عشاء کی نماز بس مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے گھر کے بعد عشاء چلی گئی، کل سے پڑھوں گا. پھر یہ حال ہوگا. ماحول بنانا ہوگا. ماحول نہیں بنائیں گے دینی معاملات میں لنگڑا کے چلیں گے، ہم لولے لنگڑے حساب سے دین میں چل رہے ہوں گے. ماحول کریٹ کریں گے پھر خود پوری ترتیب بن جائے گی. ماحول کریٹ. میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ سنا ہے. میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں اپنے 4 ماہ میں رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب بھورے والا ضلع وہاڑی کے رہائشی تھے. بھورے والا وہاں کی تحصیل ہے، ضلع وہاڑی ہے ڈسٹرکٹ، تو وہاں کے رہائشی تھے. فرمایا جب گھر جاتے تھے رائمنڈ سے مشرق کے اندر ان کی چھٹی طے ہوتی تو اکیلے نہیں جاتے تھے، 3 4 5 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر بطور جماعت گھر تشریف لے جاتے. فرماتے فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جماعت پہ ہوتی ہے. اکیلے آدمی کو تو شیطان ایمان کا بھیڑیا یہ کھا جائے گا. میں اس ماحول میں جاؤں گا، جو ماحول مجھے ریمنڈ کے اندر روحانی اور دینی فضاؤں میں میسر ہے وہی مجھے 2 4 دن اگر گھر میں رہوں گا. کوئی عید کے دن میں بھی پتہ نہیں شروع میں جاتے تھے، بعد میں تو وہ جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور گھر کو یہاں منتقل کر لیا. تو کہ ان دنوں میں بھی جاتے تو اس ماحول سے نہیں نکلتے تھے. میں بات کر رہا ہوں حاجی عبدالوہاب کی، جس نے مولانا الیاس دہلوی کی صحبتیں اٹھائی ہیں، جس کے لیے نام ہی کافی ہے. ہمارے بڑے بڑوں کے معاملات کو ایک طرف رکھ دو، حاجی صاحب کی زندگی کو ایک طرف رکھ دیں. وہ اس حد تک اگر میں اس بات پہ یہ جملہ کہوں کہ اس بندے کی اگر عمر پون صدی ہے تو شاید جوانی کے بعد شاید کبھی بد نظری ہوئی ہو، شاید کبھی جھوٹ بولا ہو یا نہ بولا ہو. میں اس حد تک بھی اس کی بطور گرنٹڈ بات کر سکتا ہوں. میں نے ان کی زندگی دیکھی، میں نے اپنی زندگی کے 20 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں. اس 20 دنوں کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہ اسے جھوٹ سنتے دیکھا ہے نہ جھوٹ بولتے دیکھا ہے. میں اس کی زندگی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ماحول میں اپنے آپ کو یوں رکھتا ہے. اور آج ہم کوئی مور لگوا کے آئے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی شیطانی معاملات نہیں ہیں. شیطان شیطانیت کے معاملات ساتھ ساتھ چلاتا ہے، ساتھ ساتھ چلاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر شیطان ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول بیٹھتا ہے. توبہ کی بنیاد پہ زندگی پڑی ہوئی ہے، عمر پڑی ہوئی ہے، بات میں کر لوں گا، کیا مانا کیا پتہ. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ بھیجی ہے. اس میں ایک نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور 7 لوگ ٹھہرے اس کو داد دے رہے ہیں. کل 44 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، 44 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں. پہلے 30-32 سیکنڈ میں تو اتنا اس کو ڈانس چل رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، گانا چل رہا ہے اور شباب کباب کا ماحول چل رہا ہے. 32 سیکنڈ پورے ہوتے ہیں اور اس بندے پر سکرات طاری ہوتے ہیں. ڈانس کے دوران سکرات الموت طاری ہوتی ہے، روح کھچنی شروع ہوتی ہے. یہ 32 سیکنڈ سے لے کر 36 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں بندہ نیچے گر جاتا ہے. 4 سیکنڈ، جسٹ فار 4 سیکنڈ، ناٹ فار 4 منٹ. 4 منٹ کی بات نہیں کر رہا، 4 سیکنڈ بندہ گر جاتا. آڈینس سمجھتے ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں ویسے جیسے گر رہا تھا اٹھ رہا تھا ڈانس میں. یہ 36 سیکنڈ 44، اگلے کتنے سیکنڈ ہیں؟ اگلے 8 سیکنڈ. اس وقت ان لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، وہ آتے ہیں اوئے 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 او گانے بند کرو بند کرو، بندہ مر گیا. کیوں بند کریں؟ ابھی تک تو یہ گانے کا دل دادا تھا، ابھی تمہیں بند کرنا یاد ہے؟ کیا ابھی اللہ کے احکام متوجہ ہوئے ہیں؟ کیا ابھی شریعت کے احکام متوجہ ہوئے ہیں؟ پہلے شریعت نہیں تھی، نبوت نہیں تھی، دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، مذہب نہیں تھا. ہم یہ لوگ، اللہ پاک معاف فرمائے، حدیث پاک میں جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اب بتائیں کیا حشر ہوگا؟ آخرت کی زندگی برباد ہو گئی. یہ بھی تو ڈانس اس نیت سے کر رہا تھا نا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا.
اسے بھی تو یقین ایمان تھا، مسلمان تھا، وہ کافر تو نہیں تھا، یہ مانتا تھا ڈانس غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہے، گانا سننا غلط ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے اس بہکاوے پہ کر رہا ہے نا کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، میں تو نوجوان ہوں، ابھی تو میرے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، ابھی تو یہ سفید نہیں ہوئے، بڑھاپا نہیں آیا، ابھی تو مجھے سیاحت ہے، ابھی مجھے فلاں ہے۔ بتائیں موت نے وقت دیا؟ کوئی وقت آ گیا؟ نیکی کے معاملات میں بھی ایسے بنے، نیکی دل میں آئے فوراً کریں، فوراً کریں، لیٹ نہ ہو۔ میں کئی اگزامپل دے سکتا ہوں، لیکن میں کسی اور کی دوں نہ، آپ کہیں گے کسی اور کی بات ہے، میں اپنی بات کرنے لگا، اپنی کارگزاری پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابھی یکم، آج کون سی مارچ ہے؟ 3 مارچ ہے، میں یکم مارچ آج سے 2 دن پہلے کراچی سے آ رہا تھا لاہور، دوران فلائٹ ایئر بلیو کی فلائٹ تھی، اور اس میں قادیانیوں کی پروڈکٹ چل رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس پہ احتجاج کیا، پھر اس پر میں نے دیکھا تو میں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، ریکارڈ کروا کے اسی وقت میں نے اپنے میڈیا ایڈوائزر کو بھیجا، ابھی میں جہاز میں تھا، میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے نا دوست، مجھے کہتے ہیں حضرت ابھی تو سگنل ہی نہیں ہے، آپ ابھی اس کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر رہے ہیں، لینڈ کرے گا جہاز، نیچے اتریں گے، سگنل آئے گا تب بھیجنا۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے، ابھی جہاز فضا میں کریش ہو جائے، ہم مر جائیں، میں تو اس انتظار میں کو بعد میں بھیجوں گا، وہ بنائے گا، میں نے ابھی بھیج دیا، ساتھ وائس اس کو کر دی ہے، میں راستے میں مر بھی جاؤں، اللہ نہ کرے جہاز کریش بھی ہو جائے، لیکن جب ہم زمین پہ موبائل آئے گا، سگنل آئیں گے، آٹومیٹیکلی سینڈ ہو جائے گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، یہ نیکی کا معاملہ تو میرے بعد جاری رہے گا۔ کانپ گیا، ساتھ بیٹھو بند، اتنی بڑی سوچ آپ سوچتے ہیں؟ جی میں نے کہا اتنی بڑی سوچ سوچتا ہوں۔ عام بندے کو جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ظن رکھ لیں۔ بھئی یہ حسن ظن نہیں ہے کہ موت وقت پہ آئے گی، اپنی موت کو سوچنا کوئی قبح ظن ہے، یہ کوئی بری سوچ ہے؟ کب پتہ بندہ مر جائے؟ میں نے کہا میں اس میں 1 سیکنڈ 1 منٹ کی مہلت کے معاملات سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پوری ویڈیو سینڈ کی اور ساتھ یہ کہا اس کو ایسے بنائیں، ایسے ایسے، یہ رکھیں یہ رکھیں یہ رکھیں، تاکہ اس کو مکمل کر لیں۔ مجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، آج ہم اتنے آسانی سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اتنا پتہ نہیں۔ ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والے سے پوچھا حضرت موت کتنی قریب ہے؟ پتہ ہے؟ پہلے نے کہا جو کم درجے کا ولی اللہ تھا، اتنا درجہ نہیں تھا جو بڑے بندے کو مل چکا تھا، انہوں نے کہا حضرت عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ نے مجھ سے سوال کیا موت کتنی قریب ہے؟ کہا پتہ نہیں مغرب کی نماز کا وقت آئے یا نہ آئے، میرے اوپر، میں مر جاؤں اس سے پہلے۔ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، غلط تو نہیں کی، لیکن جو اللہ والا ہائی لیول کو بیٹھ رہا تھا نا، جس نے سوال کیا، اس نے لمبی سانس لی، اس نے کہا اتنی بڑی تمہیں امید، اتنی بڑی امید؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا میں تو موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ دائیں طرف نماز کا سلام پھیرا، پتہ نہیں بائیں طرف کا موقع ملے گا یا نہیں ملے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حیدر کرار، جس کی جنت میں حضور پاک اپنے سامنے بلڈنگ دیکھ کر آئے ہیں، جس کو جنت کی خوشخبری ہے، جس کے لیے جنت کی مہر لگ چکی ہے، جو جنتی نوجوانوں کا ابا ہے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کا والد ہے، اور جنتی خواتین کے سردار کا خاوند ہے، وہ علی المرتضیٰ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ فرمایا والموت ادنی من شراق نعلہ، کہ میں اپنے بوٹ کا تسمہ بھی نہیں باندھ رہا ہوتا کہ اس سے قریب اپنی موت کو سمجھتا ہوں کہ تسمہ میرے اتنے قریب نہیں ہے، یہ جوتی کا تسمہ اتنے قریب نہیں ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، اور آج ہم اپنی موت کو تو دور سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں آتے ہیں تہجد کے مصلی میں بیٹھے، تہجد مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، جامع مسجد کوفہ میں۔ غلام زرار ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ دنیا سے گفتگو کر رہے ہیں، یا دنیا قد اغررتنی، اور دنیا مجھے دھوکہ دے گی کہ میں دین چھوڑ دوں، میں عبادت میں کمی کر لوں، ہاں میری رات میں نیند کم ہوئی ہے تو صبح اللہ کو راضی نہ کروں تو مجھے دھوکہ دے گی۔ میں نے نبوت کے قدموں میں وقت گزارا ہے، میں نے رسالت میں آپ کی کلاس کو اٹینڈ کیا ہے، اگر مجھے دنیا تو دھوکہ دے گی قد ابت کس سلاس، تو ایسے سمجھ تو میری بیوی تھی، میں نے تمہیں 3 طلاق دے کے جدا کر لیا۔ حضرت علی کے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ علی کی نیکیاں بڑی کم ہے، علی کا سفر بڑا لمبا ہے۔ یہ علی اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ امت میں 4تھے نمبر کی فضیلت، امت میں 4تھے نمبر کے درجات و رتبات و مقامات و مرتبات علی المرتضیٰ کے سر پہ سج چکے ہیں۔ اہل اسلام کے خلیفہ 4 میں
اگر میں یوں کہوں کہ امت محمدیہ میں چوتھے نمبر کے بعد اگلے نمبر میں پوری امت کے تمام اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، علماء مل جائیں پوری امت کے، یہ ترازو کے ایک پلڑے میں اور ریل المرتضیٰ ایک پلڑے میں، یہ بندہ کہہ رہا ہے میری نیکیاں کم ہیں، میری آخرت کے معاملات زیادہ ہیں اللہ، تو مجھے بتائیں پھر ہمیں کتنا زور لگانا چاہیے، ہمیں کتنی نیکی کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے؟ ہم شیطان کے معاملات میں بیٹھے ہیں بھائیوں، جتنی تسلی میں جو بندہ بیٹھے ایسے ہی بیٹھے، ہاں اللہ کی رحمت پہ امید ضرور ہونی چاہیے، یار میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، روسیہ کار ہوں، غلط کار ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں نبی کا وفادار ہوں، شریعت کا حبدار ہوں، اللہ کا تابع دار ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ مجھے جنت دیں گے، امید ضرور ہو، میں امید کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس امید کے اس معاملات میں کہ میں اللہ کی امید پہ اتنا بیٹھ جاؤں کہ نیکیاں ہی چھوڑ دوں، اللہ کا قرب ہی چھوڑ دوں، رب کریم کے قریب آنا ہی چھوڑ دوں، عبادت کو ہی چھوڑ دوں، میں شیطان کے دھوکے میں بیٹھا ہوں، چاہے میرے سر پہ پگڑی اور منہ پہ داڑھی کیوں نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، اس کے لیے باطن ہوتا، اس کے لیے اندر ہوتا، اس کے لیے معاملات ہوتے، لیکن نیکیاں نہیں چھوڑی جاتی، عبادت نہیں چھوڑی جاتی، اللہ کا قرب نہیں چھوڑا جاتا۔ میرے دوستو، آج صرف فرض پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے بس پورے ہو گیا۔ حدیث پاک میں نوافل پڑھو، کل قیامت میں رب کریم تمہارے نوافل کو بلائیں گے، تمہارے فرض نمازوں کو بلائیں گے، پوچھیں گے اس کی فرضوں میں کمی ہے؟ فرمائے جی ہاں۔ کہیں دیکھو اس کے پاس نوافل کا سٹاک ہے؟ فرمائے گا ہے، تو کہیں گے اس کو اس میں شامل کر لیں، ایڈ کر لیں، بتائیں اب فرائض کی کمی پوری؟ کہا اللہ پوری ہو گئی، کہا جنت بھیج دو۔ اور ہمارے ہوں ہی فرض، نہ ہم نے سنت پڑھی ہے، نہ ہم نے نفل پڑھی ہے، نہ ہم نے واجبات پڑھے ہیں، اللہ فرض ہی پوچھتی نا، اللہ فرض کیتے نفلی ہم سے نہیں ہوتے، ہم یہ یوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، نفلی نیکی نہیں ہے، نفلی صدقہ نہیں ہے، نفلی روزہ نہیں ہے، تو کمی نکل آئی۔ ہم کوئی نبی ولی تو نہیں ہے کہ ہمارے معاملات بالکل اوکے 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 اوکے، ایسے تو نہیں ہے، نکل آئی۔ بتائیں کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا کرے گا بندہ؟ اس لیے نوافل بڑے ضروری ہیں۔ میں نے یہ بات ایک اپنے شاگرد سے کی، مجھ سے بیعت ہے، اس نے میں نے کہا استاد جی میں نے تو پورا سال میں ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھا، ایک سال گزر گیا کہ میں ایک سال میں ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھا، نفل نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں لیکن 1-2-3 ہفتے ہو گئے کہ میں نے نفل بھی نہیں پڑھا۔ ہم کہاں گئے بھائی، کس جگہ پہ ٹھہرے ہیں، کس ڈگر پہ چل پڑے؟ یہ ذہن میں رکھے، نوافل مضبوط ہوں گے، سنتیں مضبوط ہوں گی، سنتیں مضبوط ہوں گے، واجب پکا ہوگا، اور واجب پکے ہو گئے تو فرائض نہیں چھوٹیں گے۔ یہ پوری سیڑھی ہے، پوری ترتیب ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رمضان کی تیاری کی ترتیبوں کا انداز۔ بس اس طرح خود کو بھی سمجھائیں، اولاد کو بھی سمجھائیں، گھر کو بھی سمجھائیں، اپنے آپ کو بیٹھ کے دن میں 5 منٹ نکال لیں، صرف 5 منٹ اپنے آپ کو بٹھا دیں، اپنے دل کو کہیں آج کتنے گناہ کیے، آج کتنی غلطیاں کی، گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ اگر نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہیں، تو اللہ کا شکر کرو، اس گناہوں پہ معافی مانگو، اور اگر نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو پھر فکر کرو اور گناہوں کی معافی مانگو۔ ہمارے ہاں روزانہ کبھی بد نظری ہوگی، کبھی غیبت سنیں گے، کبھی غیبت کریں گے، کبھی گناہ کریں گے، کبھی گناہ دیکھیں گے، بازار میں جاتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کو گھر میں تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ ہوں گے۔ آج کا ماحول یہ ہے، بازاروں کے معاملات، مارکیٹس کے معاملات، ٹی وی، میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل، پوری ترتیبیں ہمارے سامنے ہیں۔ غلطیاں ہوں گی لیکن 5 منٹ اپنے دل کی صفائی کا کیوں نہیں نکالتے ہم؟ آپ کسی ہیئر ڈریسر کی دکان میں جائیں، وہ رات کو یا ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد صفائی کے لیے پوری ترتیب رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہاں گند پڑتا رہتا ہے، لوگوں کی ہیئر ڈریسنگ ہوتی ہے، بال میں کاٹتا رہتا ہوں، اس کو صاف کر دیتا کہ نئے ہمارے گاہک آ سکے۔ مجھے بتائیں، اگر وہ کچھ بھی صفائی نہ کرے اور سارے بال کاٹ کاٹ کے نیچے پھینکتا رہے، آپ اور ہم اس کی دکان پہ جائیں گے؟ ہم انٹرسٹ ماریں گے؟ ہم تو جائیں گے، ہماری تو انٹری ہے ہی نہیں یار، تو فضول جگہ، اس کا تو کوئی نہیں۔ جب ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہمارا دماغ صاف نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ گناہوں سے توبہ نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کی توجہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی رحمت متوجہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی متوجہ کیسے ہوگی جب ہمارا دل صاف نہیں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھو اور قرآن کے راستوں کو صاف رکھو۔ قرآن کے راستے کیا ہے؟ کیا قرآن کسی سواری کا نام ہے جو چل کے آئے گا؟ فرمایا قرآن دل تک سفر کرتا ہے، کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے، زبان کے راستے سے۔
اپنے منہ کو جھوٹ سے پاک کرو، گانوں سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، الزام سے، گلے شکوے سے، گناہ سے، بہتان سے پاک کرو. یہ منہ کی صفائی ہے. یہ قرآن کا راستہ ٹھیک ہو گیا. کان کے راستے کا معنی گانا نہ سنیں، نہ غیبت سنیں، نہ غیبت سنائیں، نہ اپنے کان میں کوئی غلطی، نہ کسی گناہ کو ڈالیں. کان کا راستہ صاف رکھیں. یہ قرآن کا راستہ ہے، دل تک جائے گا. اپنی آنکھ کے راستے کو صاف رکھو. کیا معنی؟ فرمایا تمہاری آنکھ میں بد نظری نہ ہو، تمہاری آنکھ میں حیا ہو. اپنی بہن بیٹی بیوی کی طرح دوسرے کی بہن بیٹی بیوی کو سمجھا جائے، ان کے لیے غلط نظریہ نہ رکھا جائے. اپنی آنکھ کی صفائی کے معاملات یہ ہیں. تو فرمایا یہ راستے صاف ہوں گے تو قرآن آپ کے پاس آئے گا. آج جس جگہ راستہ صاف نہ ہو ہم وہاں جاتے ہوئے ہچکچاتے. میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، شاید کہ میرے خیال میں کوئی ضلع ہم سے بچا ہو جس جگہ میں کسی درس قرآن، درس حدیث کے لیے نہ گیا ہوں. لیکن اگر کسی ایسے ڈسٹرکٹ میں ہمیں جانا پڑے جہاں کے روڈ کو پرابلم ہو تو میں ان کو حضرات کو دوسری مرتبہ معذرت کر لیتا ہوں کہ بابا میرے لیے آنا ممکن نہیں، میں اپنی جان کو کیا ہلاکت میں ڈالوں، تمہارے ہاں اس طرح روڈ خراب ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، ہم نہیں آتے. یہ آپ کی اور میری بات ہے. اللہ کا قرآن کو راستہ یہ پلیت ملا. کیسے آئے گا قرآن کریم؟ کیسے آئے گی رحمت الہی کی توجہ؟ کیسے آئے گے فرشتوں کے معاملات؟ فرشتوں کو صرف یہ کام نہیں ہے کندھے پہ بیٹھے رجسٹر لکھا چل میرا بھائی. حدیث پاک میں ہے نیک لوگوں کی نیکی کی بنیاد پہ فرشتے ان کے چہروں سے پہچان کے راستے میں جاتے ہوئے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اوے میں اس اللہ کے بندے سے مصافحہ کر کے آؤں. علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کا مصافحہ مومن کو پتہ چلتا ہے. کہا کیسے؟ ہاتھ ملانے سے؟ کہا جی نہیں. کہا کیسے؟ کہا بیٹھے بیٹھے بندے کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے مجھے معافی دے دے، اللہ میں نے غلطی کی ہے مجھے معافی دے دے. فرمایا یہ کیفیت بنے تم سے فرشتے نے مصافحہ کیا اس ٹائم. ایمان کا اثر آیا ہے جو تیرے دل و دماغ پہ چھا گیا. ہر مومن کے ساتھ کسی نہ کسی ٹائم میں ہو جاتے. آخرت کی توجہ پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی بے ثباتی سامنے آ جاتی ہے. یہ فرشتے کا مصافحہ ہے، فرشتے کا گلے لگنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حنظلہ کو فرمایا حنظلہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہو لَصَفَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ طُرُقِكُمْ وَعَلَىٰ فُرُشِكُمْ. رب کے فرشتے آسمان سے اتریں گے، تیرے بستر پر بھی تم سے مصافحہ کریں گے، تیرے گھر کے راستے میں بھی تم سے ملیں گے. یہ پاک نبی کا فرمان ہے. میں کسی اخبار کا کالم نویس کی بات آپ کو نہیں سنا رہا، میں کوئی اخبار جہاں کی کٹنگ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. یہ اس نبی پاک کا فرمان ہے جس نبی کا کلمہ ہم سب نے پڑھا. تو میرے دوستو یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے. دن کے 5 منٹ تو نکالو نا یار اپنے دل کی صفائی کے لیے. بس رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی بنیاد پہ تو بندہ حیا کر لے. پورا سال جیسے گزرا رمضان نیک گزار لیں، اگلا پورا سال نیک گزرے گا. کریں گے نا ساتھی انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.